اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر ہر شخص عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے دار روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، حج کرنے والا حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صدقہ و خیرات کرنے والا نیکی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں، میرے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ انہوں نے دنیا اس انداز کے اندر گزاری کہ دنیا کے اندر رہ کر جو عمل بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے لیے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے بھی رخصت ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بڑی عظیم ہستیاں ہیں وہ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، جنہوں نے قرآن پڑھا تو قرآن والے کو دیکھا، جنہوں نے خطبے سنے تو خطبے والے کو دیکھا۔ کسی کو کلمہ اس کا پیر پڑھاتا ہے، کسی کو کلمہ کوئی مولوی پڑھاتا ہے، کسی کو کلمہ داتا علی حجویری پڑھاتے ہیں، کسی کو کلمہ غوث پاک نے پڑھایا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ، وہ صحابہ جن کے ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی، کہ جنہوں نے کلمہ کلمے والے سے پڑھا، کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میرا صحابی اللہ کی راہ کے اندر ایک مشت بھی خرچ کر دیں، ایک مشت جو بھی خرچ کر دیں، اور دوسری طرح میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، تب بھی وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے غوث آئے، قطب آئے، ابدال آئے، بڑے ولی آئے، بڑی شانوں والے لوگ آئے، بڑی عظمتوں والے لوگ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شان اور عظمت صحابہ کو عطا کی ہے، وہ کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو وہ شان عطا نہیں کی۔ صحابہ کی شان کے کیا کہنے، وہ کسی کی عقل کے اندر نہیں چیز آ سکتی۔ یاد رکھیں، آج بھی مدینہ پاک چلے جائیں تو احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ شریف ہے،
اور علماء کہتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جو صحابی پہاڑ ہے۔ اب پہاڑ ہے، صحابی کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ اس نے حضور کی زیارت کی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ جنتی پہاڑ کیسے بن گیا؟ بھئی جنتی پہاڑ اس طرح بنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ احد پہاڑ کے قریب ہم نے کھڑے ہو کر ایک شخص کی گفتگو سنی جو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ نے نہ کوئی نمازیں پڑھی ہیں، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ کوئی عمرہ کیا ہے، نہ ہی کوئی صدقہ و خیرات کی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اس لیے نکلا کہ یہ پہاڑ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ بات ہوتی ہے نسبت کی، بات ہوتی ہے نسبت کی۔ اب دیکھیں مکہ بڑی شانوں والا ہے، لوگ حج کرتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں اور مکہ کے اندر جا کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر مکہ جو ہے وہ مرکز عبادت ہے تو مدینہ مرکز محبت ہے۔ وہاں پر اگر اللہ کا گھر ہے تو مدینہ پاک کے اندر مصطفیٰ کا در ہے۔ جب بندہ حضور علیہ السلام کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقدر جو ہے وہ دگنے کر دیتا ہے جس بندے کے دل میں۔ اور صحابہ تو پھر صحابہ ہیں، کو بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ کیسے صحابہ نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزاری ہے۔ میں اس موضوع کے اوپر دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات دیکھیں، حضرت سیدنا خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے خلیفہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے صحابہ ہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہیں کہ قرآن کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ایسے نہیں کہ کسی چوک چوراہے یا مجلس سے لیا ہو، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کی عمارت اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ ہر ولی، ہر صحابی رسول کو جنتی سمجھتا ہے۔ میں نے یہاں پہ ایک جملہ بولا تھا کہ دنیا کے کوئی غوث کتب ابدال، بلکہ سارے غوث کتب ابدال بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کر بھی ایک صحابی کی سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ شان ہے صحابہ کی۔ تو خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کپڑے کا کام کرتے تھے، آپ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ اگلے دن اپنے کام کے لیے گئے تو راستے کے اندر صحابہ ملے اور صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر اب تو آپ خلیفہ بن چکے ہیں، تو اگر آپ کام کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کیسے دیکھیں گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یعنی کام نہیں کروں گا تو میرے گھر کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے گھر کے معاملات کون دیکھے گا؟ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہانہ وظیفہ 6 درہم مقرر کیا۔ 6 درہم،
6 درم وظیفہ مقرر ہو گیا، اور کچھ دن گزرے تو آپ کے گھر کے اندر میٹھی چیز پکی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی وائف سے پوچھا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان باتوں کے اندر بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن میں ٹو دی پوائنٹ بس حدیث بیان کر کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ میٹھی چیز کہاں سے آئی؟ آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ جو آپ نے وظیفہ ہمیں دیا تھا، روز ہم بناتے تھے، اس میں سے کچھ میں سیونگ کر کے تو میں نے یہ چیزیں خریدی ہیں اور آپ کے لیے میٹھی چیز بنائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو جمع کیا، مسجد نبوی شریف میں گئے اور جا کر فرمایا کہ 6 درم سے میرا وظیفہ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کا اس سے کم کے اندر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس سے کم کے اندر بھی، یہ نہیں کہا کہ استثناء دیا جائے اور ساری عمر کے لیے ان کو مراد دے دی جائے، کہا کہ اس سے کم کے لیے بھی کے اندر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ دوسرے خلیفہ بنے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ ان کا سنیں، جس وقت فلسطین فتح ہوا اور آپ وہاں پر گئے تو فلسطین سے باہر ہی ایک چوٹی آج بھی وہ مقام موجود ہیں، وہاں پر آپ ٹھہرے، آپ نے نماز ادا کی۔ جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ وہاں پر گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کرتا مبارک ہے اس کے اندر پیبند لگے ہوئے ہیں، بعض نے 16 کہے ہیں، بعض نے 18 کہے ہیں، آپ کے کرتے مبارک کے اندر پیبند لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے آپ کو عالی شان لباس پیش کیا کہ یہ آپ عالی شان لباس پہن لیں، آگے جانا ہے، آگے بڑے بڑے وزیر، مشیر، سفیر ہونے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہونے ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہماری مسلمانوں کی عزت جو ہے لباس کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری عزت لباس کی وجہ سے نہیں، مسلمان کی عزت جو ہے وہ کردار کی وجہ سے ہے، مسلمان کی عزت کردار کی وجہ سے ہے۔ پھر جب سواری کا معاملہ آیا، وہ تو آپ کو پتہ ہی، آپ نے سنا ہی ہے بار بار کہ کبھی آپ سوار ہوتے تھے، کبھی آپ کا غلام سوار ہوتا تھا۔ جب بیت المقدس میں شہر میں داخل ہونے لگے تو آپ کا غلام کہنے لگا کہ اب میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ عدل نہیں ہے، عدل یہی ہے کہ تم نے سواری کے اوپر سوار ہونا ہے، تمہاری باری آ چکی ہے اور میں نے لگام پکڑ کر آگے جانا ہے۔ جب اس طرح آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو جو عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب تھے وہ اپنی کتابیں اس طرح کھول کر دیکھ رہے تھے، اور اس سے پہلے کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا عیسائیوں نے کہ یہ چیز جو ہے بیت المقدس کو کوئی دوسرا فتح نہیں کر سکتا، وہی شخص فتح کرے گا جس کی نشانیاں ہم نے تورات کے اندر پڑھی ہوئی ہیں۔ اس طرح انہوں نے تورات اپنی کتابیں کھولی ہوئی تھیں اور وہ دیکھ رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مسلمانوں سے پوچھا، مسلمانوں بتاؤ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یہ جو سواری کے لگام پکڑ کر آ رہے ہیں نا، یہی ہمارا خلیفہ ہے۔ انہوں نے کہا واللہ تورات کے اندر یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ اس شان کے ساتھ داخل ہوگا کہ سواری کے اوپر غلام ہوگا اور آقا جو ہے لگام پکڑ کر آگے جا رہا ہوگا۔ پھر کھانا کھانے لگے، ایک لقمہ نیچے گر گیا، آپ کا غلام تھا، اسلم نام تھا اس کا۔ آپ نے کھانا جب اٹھایا، حضرت عمر فاروق نے لقمہ اٹھایا، صاف کر کے کھانے لگے تو غلام کہنے لگا حضور اتنے اتنے بڑے سفیر آئے ہیں، اتنے اتنے بڑے لوگ آئے ہیں، اتنے اتنے بڑے لوگ ہیں، تو آپ اس طرح کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیا سوچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو میرا ساتھی نہ ہوتا، شروع سے میرے ساتھ نہ چلتا، مدینے سے نہ چلا ہوتا، تجھے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک دنیا دیکھتی، لیکن میں تجھے اتنا ضرور کہوں گا کہ عمر کی کیا حیثیت ہے، عمر کی کیا عزت ہے۔ میں اپنے وقت کو یاد رکھتا ہوں، جس وقت میرے باپ نے مجھے کہا تھا عمر یہ 5 اونٹ ہیں، ایک لائن کے اندر لگانے ہیں، سارا دن ان کے پیچھے بھاگتا رہا لیکن لائن کے اندر نہ لگا سکا۔ آج 44 ملکوں کا فاتح عمر ہے،
اور عمر کو اللہ نے یہ جو عزت دی ہے اپنے نبی کی سنت کی وجہ سے دی ہے، اپنے نبی کی سنت کی وجہ سے دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو، لقمہ گر جائیں، اس کو اٹھا کر صاف کر لیں، اگر وہ اس کو کھا لیتا ہے، جہاں جہاں سے وہ لقمہ گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سینے کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ فرمایا ہماری عزت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے ہے، ہماری عزت شاہانہ لباس کی وجہ سے نہیں، ہماری عزت دنیا کے روب اور جلال کی وجہ سے نہیں، ہماری عزتیں مصطفیٰ کی سنت کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو ہم ایسے ہی اس وقت کے اندر دوبارہ چلے جائیں گے، زمانہ جاہلیت کے اندر دوبارہ چلے جائیں گے۔ اور وہاں حدیث کے لفظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں نے اگر اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو مسلمان ایسے ہی ذلیل ہو جائیں گے جس طرح وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ زمانہ جن کے قدموں میں ہوتا تھا، یہ لوگ اسلام کی عزت ہوتے تھے، پھر اسلام نے بھی ان کو اتنی عزتیں دیں کہ آج قیامت تک دنیا جو ہے وہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ان کا نام لے رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک مانگنے والا آیا۔ مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کے نام پہ، نبی پاک کے نام پہ مجھے کچھ دیا جائے۔ ابھی یہ صدا لگانے ہی لگا تھا کہ اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو جھڑک رہے ہیں اور اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چراغ ہے چراغ جل رہا ہے، اس کی بتی جو ہے وہ باریک رکھا کرو، موٹی بتی رکھو گی تو اس سے تیل زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ وہ مانگنے والا کہہ رہا ہے خلیفہ وقت کا گھر ہے، امیر المومنین ہیں، اور اتنی گھر کے اندر سختی کر رہے ہیں چھوٹے سے معاملے کے اوپر، یہ مجھے کیا دیں گے؟ آخر کار اس نے نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، کہا کہ اللہ کے نبی کی سفارش لے کر آیا ہوں تو آپ مجھے نبی کے صدقے کو چیز عطا فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی باہر آئے، اس بیکاری بیگر جسے کہتے ہیں فقیر آدمی، سائل اور محتاج آدمی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے اونٹوں کے باڑے کے اندر لے گئے اور کہا 100 اونٹ بما سامان میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ فقیر تھا، کہنے لگا حضور میری غربت کا مذاق نہ اڑائیں اور میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ سارا کچھ میں نے تجھے دے دیا۔ وہ فقیر کہنے لگا گھر کے اندر چراغ کی بتی کے اوپر آپ اپنی وائف کو جو ہے وہ تلخ کلامی کر رہے تھے اور یہاں مجھے اتنا کچھ آپ نے دے دیا، میری سوچ و سمجھ سے بھی ورا ہے سارا کچھ، یہ چیزیں میری عقل کے اندر نہیں آ رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو چراغ جل رہا تھا اس کے اندر جو تیل تھا وہ بیت المال کا تیل تھا۔ کس کا تیل تھا؟ بیت المال کا تیل تھا۔ تو میں اپنی گھر والی کو یہ کہہ رہا تھا کہ بتی اگر موٹی رکھنی ہے تو مسلمانوں کا تیل ضائع ہونا ہے، بیت المال کا مال ضائع ہونا ہے، اور وہاں پر اسراف کے اندر گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہاں پر اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے 100 اونٹ بما تمہیں سامان دے رہا ہوں، اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور یہ سارے معاملات ہم مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک آتا ہے، بے شمار واقعات ہیں، چھوٹا سا سنیں پھر میں ایک بات سناتا ہوں۔ آپ جو ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عراق کے اندر موجود تھے، سردیاں تھیں، سخت سردیاں، اور آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، پرانی چادر تھی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ تو امیر ہیں، بیت المال کے اندر پورا آپ کا حق ہے، آپ وہاں سے لے کر عالی شان لباس پہن سکتے ہیں، آپ انتظام کر سکتے ہیں سردیوں کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ مال تمہارا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا مال ضائع کروں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا مال ضائع کروں۔ تو اس لیے یہ وہ چادر ہے جو میں مدینہ سے لے کر عراق کے اندر آیا تھا، نجف کے اندر آیا تھا، اور مجھے پسند ہے۔ جو چادر مجھے مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملی ہے، نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ مجھے گرمی لگتی ہے۔ یہ عقیدے تھے ان صحابہ کے اور یہ عمل تھے ان لوگوں کے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مدائن فتح ہوا. جب مدائن فتح ہوا تو ڈھیروں سونا آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا دیکھ رہے تھے اور آپ حیران ہو رہے تھے کہ سونے کا تخت بھی آیا ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کسی ایک سپاہی نے ذرا سی بھی خیانت نہیں کی. آپ اپنی زبان پہ یہ جملہ لے کر آئے تو اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دائیں طرف کھڑے تھے، اس طرح کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر تمہارے سپاہیوں نے خیانت اس لیے نہیں کی، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا امیر عمر ہے اور امیر عمر جو ہے وہ امانت دار ہے، خائن نہیں ہے. ہمارا امیر امانت دار ہے، ہمارا بادشاہ امانت دار ہے. جب اوپر امانت دار لوگ ہوں تو نیچے خود بخود ایمانداری آ جاتی ہے. خیانت وہاں پر ہوتی ہے جب بڑے بڑے حکمران وہاں پر خیانت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ ہیں اور ان کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. جس وقت یہ امیر بنائے گئے، حالانکہ یہ بننا نہیں چاہتے تھے، آخری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو جب آپ کو امیر بنایا گیا تو عالی شان آپ کو سواریاں پیش کی گئیں. آپ نے کہا یہ کیا ہیں؟ اور رواج یہ تھا جو مستعمل سواریاں ہوتی ہیں، جو خلیفہ پہلا ہوتا اس کو دے دی جاتی، ان کے بیٹوں کو دے دی جاتی ہیں. وہ پہلا خلیفہ تھا سلمان بن عبد الملک، وہ فوت ہو گیا تو آپ خلیفہ بنائے گئے. جو غیر مستعمل سواریاں تھیں وہ آپ کے لیے پیش کی گئیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور یہ آپ کے لیے ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر بنے ہیں، آپ نے ان کے اوپر سواری کرنی. آپ نے فرمایا اپنے غلام مزاحم کو کہا کہ یہ ساری سواریاں بیت المال کے اندر جمع کرا دوں، میں خچر اپنا لے کر آئے اسی کے اوپر سواری کروں گا. آپ کے لیے اعلیٰ ترین جو ہے وہ قلین بچھائے گئے. آپ نے کہا کہ یہ کس لیے ہیں؟ کہا جو نیا بادشاہ بنتا ہے اس کے وہ یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، سرخ قلین بچھائے گئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کو پسند کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ سارے کارپیٹ یا قلین جو اس وقت تھے اس رواج کے تھے، کہا یہ سارے اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دوں. جس جگہ پر جا کر آپ بیٹھیں وہاں پر اعلیٰ ترین پردے لگے ہوئے تھے. کہا یہ کس لیے ہیں؟ کہا یہ شاہانہ آپ کے لیے مسند تیار کی گئی ہے. فرمایا کہ یہ سارا کچھ اتار کر بیت المال کے اندر جمع کرا دوں. اور پھر اس کے آگے واقعہ کیا ہوا؟ اس سے آگے یہ ہوا کہ ساری رات جو ہے وہ جو سلمان بن عبد الملک تھا اس کے اہل و عیال لباس تبدیل کرتے رہے. اور رواج یہ تھا جو مستعمل لباس ہوتا وہ پہلا جو خلیفہ فوت ہو جاتا تو اس کے اہل و عیال کو دیا جاتا. خوشبوئیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر چینج کرتے رہیں کہ یہ مستعمل خوشبوئیں. آپ کے سامنے لباس پیش کیے گئے، خوشبوئیں پیش کی گئیں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہیں؟ کہا گیا کہ یہ لباس ہیں جو غیر مستعمل ہیں، یہ خوشبوئیں غیر مستعمل ہیں، یہ آپ خلیفہ آپ جو ہے امیر بنے، آپ کو جو ہے یہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. آپ نے مزاحم کو کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں. آخری بات ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو قابو کرنے کے لیے جو بڑے بڑے وزیر مشیر تھے انہوں نے سر جوڑے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی مرد کو پکڑنے کے لیے آخری ہتھیار عورتیں ہوتی ہیں، ہم وہ آخری حربہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے نوجوان لونڈیاں لیں، خوبصورت تھیں، بناؤ سنگار ان کے کیے، خلیفہ کے سامنے پیش کی گئیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایک لونڈی سے پوچھا تو بتا تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے اور تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہاں کیسے پہنچی؟ جس نے جو بتایا خلیفہ وقت نے اسی وقت مزاحم کو کہا یہ ان کے علاقوں کے اندر پہنچائی جائیں. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہم شادی شدہ، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. اگلا دن تھا تو بنو امیہ کے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے وہ فٹ پاتھوں کے اوپر تھے اور 3 دن ہو چکے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر سے باہر نہ آئے. 3 دن کے بعد آئے تو وزیروں مشیروں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو دولت ہم نے لوٹی ہوئی ہے اب اس کے اوپر ہمارا حق نہیں رہا، یہ غریب عوام کی ہے. 3 دن کے بعد بنو امیہ کے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں نے جتنی جائیدادیں
لوٹی ہوئی تھیں وہ تمام واپس کی، اور خلیفہ وقت کے سامنے اس انداز کے اندر وزیر حاضر تھے، مشیر حاضر تھے کہ انہوں نے بوریے کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام مزاحم سے کہتے ہیں اب ہم حکومت کیسے چلائیں گے؟ اگر وزیروں مشیروں کو کچھ لالچ نہیں دیں گے، کوئی چیز نہیں دیں گے تو حکومت کیسے چلائیں گے؟ تو مزاحم نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ پریشان نہ ہوں، میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی جناب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھے وہ لوگ، ان لوگوں کو حکمران کہا جاتا تھا کہ جن کی آج ہم باتیں تو بڑی ہیں، وقت اوپر ہو گیا 2 منٹ، وگرنہ میں آپ کو باتیں سناتا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اگر حکومت کرتے بھی گزاری ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے گزاری ہیں، اور یہ نہیں کہ اپنی حکومتوں سے انہوں نے مال بنائے، باہر کے ملکوں کے اندر بھیجے، عیاشیاں کی، اور ظلم و ستم کے ان لوگوں نے بدا، ایسا نہیں تھا وہاں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر میرے دور حکومت کے اندر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہر فرات کے اندر، اور ایک روایت کے اندر نہر دجلہ کے اندر، دریائے دجلہ کے کنارے یا نہر فرات کے کنارے، اگر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے گا تو کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کیا جائے گا۔ میں عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا تھا، لوگ زکوٰۃ، آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، آپ نے کہا لوگوں کو زکوٰۃ دی جائیں۔ وزیروں مشیروں نے کہا کہ اب زکوٰۃ لینے والا ملک کے اندر کوئی نہیں رہا، کہا کہ جو غریب ہیں ان کو تلاش کیا جائے۔ جب ساری سرچ کرائی گئی، کہا کوئی باقی نہیں بچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اناج لیا جائے، ذرا توجہ سے، اس کا اناج لیا جائے، اور یہ جو مکہ اور مدینہ کے پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر ڈال دیا جائے جا کے، تاکہ جو حشرات الارض ہیں ان کی خوراک کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا جا سکے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے دور کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا، اور زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ جا کر تلاش کر کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو تلاش کر کے خود اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ اٹھا کر ان کے گھروں کے اندر جا کر رکھا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اگر ہمیں حکومت دی ہے تو اس کے اوپر اپنے احکامات نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا زمانہ جن کے قدموں میں تھا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جب ان کو ہم دنیا کے اندر قرار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دنیا کے اوپر اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا